وہ آدمی شہریار کے سامنے تھا۔ نصیر نے اپنی کار کی طرف بڑھتے ہوئے شہریار کو اشارہ کیا اور کار کی ڈگی کھولنے لگا۔ شہریار تذبذب میں مبتلا تھا کہ نصیر نے کہا تھا کہ اگر اس نے فائر نہ کیا تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ شہریار نے اپنا ہاتھ بلند کیا جس میں ریوالور تھا۔ اس نے اس آدمی کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ گولی اس آدمی کے سر کے پاس سے گزر گئی۔ وہ آدمی ایک دم گھوما جس طرف سے فائر آیا تھا، اس طرف دیکھا اور ایک لمحے میں اپنا پستول نکالا اور شہریار پر فائر کر دیا۔ گولی اس کی ٹانگ پر لگی۔ وہ تڑپ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی نصیر نے بھی پستول نکال لیا اور اس آدمی پر فائر کر دیا۔ وہ آدمی گاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ نصیر نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی آگے بڑھائی اور شہریار کے پاس روک کر چیخا، جلدی آ جاؤ۔ شہریار جیسے تیسے اٹھا، گاڑی میں بیٹھا تو نصیر نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پیچھے سے اس آدمی نے کئی فائر کیے لیکن ایک بھی گاڑی کو نہیں لگا۔ فارم ہاؤس بہت وسیع اور کشادہ تھا۔ جس ڈاکٹر نے شہریار کی ٹانگ سے گولی نکالی تھی وہ نصیر ہی کا آدمی لگتا تھا، ورنہ اس فارم ہاؤس آ کر شہریار کی ٹانگ کا آپریشن نہ کرتا۔ پٹی کرنے کے بعد ڈاکٹر کو جو آدمی لایا تھا اس گاڑی میں اسے بھی ساتھ لے گیا تھا۔ جب شہریار کو ہوش آیا تو اس نے خالی نظروں سے چھت کو دیکھا۔ طویل بے ہوشی نے اس کا دماغ معاف کر دیا تھا۔ پھر اسے رفتہ رفتہ سب یاد آنے لگا۔ اس نے چونک کر دائیں بائیں دیکھا۔ اس وقت وہ کمرے میں اکیلا تھا۔ اس کی نظر اپنی ٹانگ پر پڑی جو پٹیوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ ایک درد سا اس کے دل میں اٹھا کہ جانے اس کی ٹانگ کا کیا حال ہوا ہوگا۔ جب اسے گولی لگی تو اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، نصیر اندر آیا۔ اس نے شہریار کو ہوش میں دیکھا تو مسکرا کر پوچھا، کیسے ہو؟ میری ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی؟ شہریار نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اپنی ٹانگ کے بارے میں فکر مندی ظاہر کی۔ تمہاری ٹانگ ٹھیک ہے، شکر کرو ہڈی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، چند دنوں میں تم دوڑنے لگو گے۔ نصیر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا، پھر بولا، تم نے نشانہ خطا کر کے اچھا نہیں کیا، تم خود بھی مرتے اور مجھے بھی مروا دیتے۔ میں نے پہلی بار ریوالور تھاما تھا، آئندہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ شہریار نے ڈرتے ہوئے کہا، دیکھو شہریار، تم پر سکندر صاحب کا بڑا احسان ہے، ورنہ تم ساری زندگی جیل میں پڑے رہتے اور تمہاری ضمانت لینے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ یہ انہی کا دشمن ہے جسے میں نے مارنا چاہتا۔ احسان کا بدلہ اتارنا ہے تو اسے ختم کرنا پڑے گا، ورنہ تم جیسا احسان فراموش اس شہر میں دوسرا نہیں ہوگا۔ نصیر نے ایسی بات کہہ دی کہ شہریار چپ ہو گیا۔ نصیر اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر پوچھا، اب کیا سوچ رہے ہو؟ سوچ رہا ہوں کہ آپ نے احسان کی قیمت ایسی رکھی ہے جسے ادا کرنے کی مجھ میں سکت نہیں۔ شہریار بولا، تم ہمت سے کام لو، مجھ پر بھی سکندر صاحب کے بہت سے احسانات ہیں جو وقت آنے پر میں اتارتا رہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم جب اس شہر سے جاؤ تو سکندر صاحب خوش ہوں کہ انہوں نے تمہارے ساتھ نیکی کر کے غلطی نہیں کی تھی۔ نصیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہریار نے کہا، شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے ہمت کرنی چاہیے، میں ان کے احسان کا بدلہ ضرور اتار کر جاؤں گا۔ نصیر نے شہریار کے لہجے میں ہمت کو جوان دیکھا تو مسکرا دیا، تم آرام کرو، ہم پھر بات کریں گے۔ نصیر کمرے سے باہر نکلا اور اس نے موبائل فون پر ایک نمبر ملایا۔ رابطہ ہوا تو دوسری طرف سے وہ آدمی بولا جسے نصیر نے راستے میں روکا تھا اور شہریار سے کہا تھا کہ وہ اسے گولی مار دے، لیکن اس آدمی نے شہریار کو گولی مار دی تھی۔ کیا بات ہے نصیر؟ اس آدمی نے پوچھا۔ شہریار مان گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ کام کرے گا۔ نصیر نے بتایا، میں نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ ڈرامہ کرتے ہیں، گولی کھائے گا تو گولی مارنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ ہمارا ڈرامہ کامیاب رہا۔ نصیر ہنسا، شکر کرو میں نے اس کے ہاتھ میں نکلی پستول دیا تھا، ورنہ تمہارا ڈرامہ مکمل ہو جاتا۔ تمہاری خاطر گولی کھا لوں گا، میں دوست ہوں اور دوست جان دینا بھی جانتا ہے۔ اسے جلدی سے کھلا پلا کر ٹھیک کر، اس سے کام لینا ہے، اس آدمی نے کہا۔ دونوں ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فون بند کر دیا۔ شہریار کا علاج باقاعدگی سے ہو رہا تھا۔ کھانے کو اچھی خوراک مل رہی تھی جس کی وجہ سے اس کا زخم تیزی سے بھر گیا، وہ چلنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اس دوران نصیر اسے پستول چلانا بھی سکھاتا رہا۔ شہریار نے ایک دن ایک ساتھ 6 گولیاں دیوار پر چلائیں، اس کے بعد اسے پستول چلانے کا شوق چرانے لگا۔ شہریار تندرست ہو گیا تھا لیکن چلتے ہوئے وہ تھوڑا سا لنگڑانے لگا تھا۔ ایک رات نصیر نے شہریار کو 3 لڑکوں کے ساتھ بھیج کر کہا، تم ان کا ساتھ دینا اور جو یہ کہیں وہ کرنا۔ شہریار کو ایک پستول دیا تو اس نے مسکراتے ہوئے یہ پستول لے کر دیکھا اور ان لڑکوں کے ساتھ چلا گیا۔ ان لڑکوں نے مل کر ایک سٹور لوٹا۔ جب وہ سٹور میں داخل ہوئے تھے تو ایک لڑکے نے شہریار سے آہستہ سے کہا، ہم یہاں سٹور لوٹنے کے لیے آئے ہیں، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو میرے اشارے پر گولی چلا دینا۔
وہ تینوں اسے ایک طرف کھڑا کر کے چلے گئے، لیکن شہریار کے لیے یہ انکشاف بڑا حیران کن تھا کہ وہ یہاں اسٹور لوٹنے آئے ہیں۔ اس حیرت کے دوران لڑکوں نے اسلحے کے زور پر لوٹ مار شروع کر دی۔ شہریار انہیں دیکھتا رہا، اس سے نہ رہا گیا، اس نے بھی اپنا پستول نکال لیا۔ جب وہ تینوں لڑکے لوٹ مار کے بعد باہر کی طرف بھاگنے لگے تو انہوں نے شہریار کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ شہریار نے 2 گولیاں چلا دی جو کسی کو نہیں لگی، البتہ گولیاں چلانے سے اسے تسکین کا احساس ہوا، جس سے اس کا شوق پورا ہو گیا ہو۔ گولیاں چلانے پر تینوں لڑکوں نے گھور کے دیکھا اور فرار ہو گئے۔ پھر اسی جگہ واپس آ کر ایک لڑکے نے کہا، تمہیں گولی چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تمہیں گولی چلانے کو کب کہا تھا؟ شہریار اور مسکرایا اور بولا، بس شوق میں گولی چلا دی، آئندہ وہی کرنا جو میں کہوں۔ اس کا مطلب ہے آئندہ بھی تمہارے ساتھ جانا پڑے گا۔ تم لوگ مجھے کس طرف لے جا رہے ہو؟ شہریار نے کہا، مجھ سے کوئی سوال مت کرو، جو پوچھنا ہے نصیر بھائی سے پوچھو، ہمارے ساتھ جانا ہے یا نہیں؟ یہ بات تم نصیر بھائی سے کرنا، وہ لاپرواہی سے کہہ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ یہ آپ مجھ سے کیا کام کروا رہے ہیں؟ مجھ سے لوٹ مار کروانے کے لیے آپ نے لڑکوں کے ساتھ بھیج دیا؟ میں یہ کام نہیں کروں گا، شہریار نے نصیر سے کہا۔ نصیر نے اس کی بات اطمینان سے سنی اور مسکرا کر بولا، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ اسٹور کے CC کیمرے میں تم آ چکے ہو، تمہاری شکل پولیس کی نظروں میں آ چکی ہے۔ اب تم ایک ہی صورت میں بچ سکتے ہو، وہ یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہو، ہم تمہیں تحفظ دیں گے اور تمہارے سر پر رکھا ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ شہریار کو نصیر نے بند گلی میں کھڑا کر دیا تھا، اس کے بعد وہ ان لوگوں کے ساتھ شامل رہا اور جرائم کی دنیا کا ایک حصہ بن گیا۔ لوٹ مار کرتے کرتے شہریار نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شہر سے فرار ہو جائے گا۔ اس نے اپنے بال اور داڑھی بڑھا لی، اس کا حلیہ ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ ایک رات وہ لوٹ مار کرنے گئے تو وہاں پولیس پہنچ گئی اور پولیس مقابلہ شروع ہو گیا۔ لڑکے بھاگ کھڑے ہوئے، ایک لڑکے کو پولیس نے مار دیا، اسی بھاگ دوڑ میں شہریار وہاں سے فرار ہو گیا اور کئی دن تک ایک ویران مکان میں چھپا رہا۔ آس پاس اور بھی مکانات تھے۔ شہریار کھانے کے لیے رات کے اندھیرے میں نکلتا تھا اور جو ملتا وہ کھا لیتا۔ چند دن کے بعد وہ اس جگہ سے نکل کر ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ اس نے داڑھی مونچھ صاف کرائی، صاف ستھرا لباس خریدا، ایک جگہ نہایا اور اپنے شہر کے لیے ٹرین میں روانہ ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت وہ اپنے گزرے ہوئے دنوں کو یاد کر رہا تھا، اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ اپنا مستقبل سنوارنے ملک سے باہر جانے کے لیے شہر سے رخصت سفر باندھ کر گیا تھا، لیکن وہ ایسی راہ کا مسافر بننے چلا تھا جہاں ایسا اندھیرا تھا کہ انسان کو اپنی شکل بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ شہریار نیچے آ جاؤ، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ اچانک اس کی ماں کی آواز نیچے سے آئی۔ شہریار نے اٹھ کر دروازے کے پاس جا کر کہا، امی ابھی آیا۔ وہ نیچے پہنچا تو اس وقت اس کا باپ بھی آ گیا۔ اس کی ماں نے ہی اسے اطلاع دی تھی، اچھا ہوا تم آ گئے، ہم بہت اداس اور غم زدہ ہو گئے تھے۔ واپس آ تو گیا ہوں لیکن میرا کوئی کام بن نہیں سکا۔ دفع کرو کام کو۔ اچھا ہوا کام نہیں بنا اور تم واپس آ گئے، بھول جاؤ، پیسہ یہاں کما لینا، چلو کھانا کھاؤ۔ اس کا باپ اپنے آنسو چھپاتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ شہریار اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ کھانا ختم کر کے شہریار چاہتا تھا کہ نائمہ کے بارے میں ماں سے سوال کرے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی ماں نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا، کتنا اچھا ہوتا اگر تم کل آ جاتے، کاش ایسا ہو جاتا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں ماں؟ شہریار نے پوچھا۔ اس کی ماں ایک لمحے کچھ چپ ہوئی، پھر حقیقت آشکار کی، 13 دن رات انتظار کرنے کے بعد نائمہ کل ہی کسی اور کی دلہن بنی ہے۔ یہ سن کر شہریار کو شدید جھٹکا لگا، وہ دم بخود اپنی ماں کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا تھا۔ اس نے غمزدہ لہجے میں پوچھا، نائمہ کی واقعی شادی ہو گئی ہے؟ اس نے، بلکہ ہم سب نے تمہارا بہت انتظار کیا، لیکن تم تو جیسے ہمیں بھول ہی گئے تھے۔ نائمہ روز مجھے فون کر کے پوچھتی تھی، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب اس نے مجھ سے فون کر کے تمہارے بارے میں نہ پوچھا۔ بیچاری کیا کرتی، ساری عمر ماں کی دہلیز پر تو نہیں بیٹھی رہ سکتی تھی، شادی تو کرنی تھی، تم نہیں آئے تو اس نے شادی کر لی، شہریار کی ماں بولی۔ شہریار کے لیے یہ صدمہ برداشت کرنا مشکل تھا، اس نے اپنے آنسو ضبط کیے ہوئے تھے۔ نائمہ پر بھی غصہ آیا، لیکن پھر دل سے یہ آواز بھی اٹھی کہ وہ کیا کرتی، انتظار کی سولی پر نہیں لٹکی رہ سکتی تھی۔ شہریار اٹھ کر جانے لگا تو ماں نے پوچھا، شہریار اس بات کو دل پر مت لینا، کوئی بات نہیں، ہم تمہاری شادی کہیں اور کر دیں گے۔ شہریار نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہا، میری شادی اب نہیں ہوگی۔ تمہاری شادی کیوں نہیں ہوگی؟ تمہیں لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟ میں تمہاری شادی نائمہ سے زیادہ خوبصورت لڑکی سے کروں گی، ماں مسکرا کر بولی۔
ایسا نہیں ہوگا امی، شادی میری نائمہ سے ہی ہوگی، میں نائمہ کو طلاق لینے پر مجبور کر دوں گا۔ یہ بات شہریار نے ماں سے نہیں کہی، یہ آواز اس کے دل سے نکلی تھی جو محض اس کی سماعت تک جا سکی تھی۔ شہریار اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے وہ بیگ کھولا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس کے اندر بہت سے پیسے اور سونے کے 2 کنگن بھی تھے۔ یہ سارا لوٹ کا مال تھا جسے وہ اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ شہریار نے کچھ پیسے اپنی جیب میں ٹھونس لیے، بیگ کو محفوظ جگہ پر رکھا اور باہر چلا گیا۔ اس نے ایک موبائل فون خریدا اور اسی وقت نائمہ کا نمبر ملا کر فون کان سے لگایا تو اس کا فون بند جا رہا تھا۔ شہریار نے کہا، نائمہ میں آ گیا ہوں، تمہیں میرے پاس آنا ہوگا ورنہ میں تمہیں کسی اور کے قابل نہیں رہنے دوں گا۔ نائمہ نئے گھر میں آ کر خوش تھی۔ کاظم نے منہ دکھائی میں اسے ہیرے کی انگوٹھی دی تھی جس نے اس کے دل کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس کے گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ اس کی انگلی میں کبھی ہیرے کی انگوٹھی بھی ہوگی۔ وہ بہت نہال تھی۔ کاظم نے اپنے رویے اور باتوں سے پوری کوشش کی کہ وہ نائمہ کو پہلی ہی ملاقات میں اپنے حصار میں قید کر لے۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اس میں بہت حد تک کامیاب ہو گیا تھا، لیکن یہ الگ بات تھی کہ وہ نائمہ کے دل کے اندر کا حال جاننے میں ناکام تھا۔ کاظم کو دفتر میں کوئی ضروری کام تھا، اس لیے آفس چلا گیا۔ بڑے سے گھر میں نائمہ اکیلی تھی۔ اس نے گھر کا ایک ایک کمرہ دیکھا اور پھر اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ اس نے پرس سے اپنا موبائل فون نکالا اور اسے آن کر دیا۔ شہریار اسے وقفے وقفے سے فون کر رہا تھا۔ اس بار اس نے اس کا نمبر ملایا تو بیل جانے لگی۔ شہریار کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ نائمہ ایک اجنبی نمبر دیکھ کر حیرت سے موبائل فون کی اسکرین کو دیکھتی رہی۔ وہ تذبذب میں تھی کہ کس کا نمبر ہے۔ وہ فون اٹینڈ کر یا کاٹ دے۔ پھر اس نے فون کان سے لگا لیا اور جو ہی اس نے ہیلو کیا دوسری طرف سے شہریار کی آواز آئی، نائمہ میں شہریار بول رہا ہوں۔ شہریار کا نام سنتے ہی نائمہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس نے بے یقینی کی کیفیت میں پوچھا، کہاں سے بول رہے ہو شہریار؟ میں واپس آ گیا ہوں، اپنے گھر میں ہوں، اپنے شہر میں ہوں، شہریار نے اسے بتایا۔ تم کب آئے؟ نائمہ نے سوال کیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں کل آیا ہوں۔ تم نے شادی کر لی نائمہ؟ شہریار نے دکھی لہجے میں پوچھا۔ جس انتظار کی سولی پر لٹکا کر تم گئے تھے میں زندہ لاش کی طرح لٹکتی رہی۔ میں تمہارے انتظار میں جینا بھول گئی تھی۔ اچھا ہوتا تم مر جاتی لیکن شادی نہ کرتی۔ تم مجھے مرنے کے لیے ہی چھوڑ گئے تھے، اس لیے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ اس سے بہتر ہوتا تم اپنے ہاتھوں سے میرا گلا دبا دیتے۔ نائمہ بولی، چھوڑو ان باتوں کو، میں تم سے ابھی ملنا چاہتا ہوں۔ شہریار نے کہا، میری کل شادی ہوئی ہے اور آج میں تم سے ملنے کے لیے آ جاؤں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے تم مجھ سے اب کبھی نہیں ملو گی۔ ایک ہی رات میں مجھے اپنے دل سے نکال دیا ہے تم نے۔ شادی کے بعد بھی تمہیں دل اپنے اندر سے نکالنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ تم بھول جانے کی بات کرتے ہو لیکن میں ابھی تم سے نہیں مل سکتی۔ نائمہ نے متانت سے جواب دیا، میں تم سے آج ہی ملنا چاہتا ہوں، تم جس طرح بھی، بس مجھ سے ایک بار مل لو۔ شہریار ضد کرنے لگا، شہریار یہ بھی ممکن نہیں، تم انتظار کرو، میں تم سے ضرور ملوں گی، لیکن ابھی تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ نائمہ نے کہا، یہ میرا نمبر ہے، اسے محفوظ کر لو، میں تم سے پھر رابطہ کروں گا۔ ایک بات یاد رکھو، میں تم سے جلدی ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے، تمہیں اپنے شوہر سے طلاق لینی ہوگی، میں بعد میں بات کروں گی۔ نائمہ نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے زندگی میں پہلی اور آخری بار شہریار کو چاہا تھا، اسی سے محبت کی تھی اور اسی کے بارے میں سوچا تھا۔ طویل انتظار بھی شہریار کے بارے میں اس کی سوچ میں تغیر نہیں لا سکا تھا۔ نائمہ کو اس دن ایک پل چین نہیں آیا۔ وسیع اور کشادہ بنگلہ بھی اسے قید خانہ دکھائی دینے لگا۔ آسودگی اسے کانٹوں کی طرح چبھنے لگی تھی۔ بالآخر اس نے مصمم فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ شہریار سے ملے گی اور کاظم سے طلاق لے کر اس سے شادی کرے گی۔ اس فیصلے کے بعد نائمہ کے دل کو جیسے چین آ گیا اور وہ اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ کاظم بہت خوش تھا۔ اس نے نوشین کو کال کی۔ دوسری طرف سے نوشین نے کال اٹینڈ کی تو کاظم پر مسرت لہجے میں بولا، مجھے مبارکباد نہیں دو گی؟ کس بات کی مبارکباد وصول کرنا چاہتے ہو؟ نوشین نے جان بوجھ کر پوچھا۔ میں نے شادی کر لی ہے، تمہیں آزاد بھی نہیں کیا اور میں نے اپنا گھر بھی بسا لیا ہے۔ کاظم بولا، مبارکباد کیسی؟ مجھے اس لڑکی کے ساتھ ہمدردی ہو رہی ہے۔ اس لڑکی کو ایسا شوہر مل گیا ہے جو اپنی انا، ضد اور ہٹ دھرمی کے خول میں بند ہے۔ نوشین کا ہر ایک لفظ طنز کے زہر سے بھرا ہوا تھا۔ نوشین کی بات سن کر کاظم کو غصہ تو آیا مگر وہ اس سے ظاہر کیے بغیر بولا، ایسا کرو تم اس لڑکی کے ساتھ 2 بول ہمدردی کے بولنے کے لیے ابھی میرے گھر چلی جاؤ، اسے دلاسا دو اور اسے بتاؤ کہ میں کیسا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں جب تک تم میری بیوی کے پاس رہو گی میں گھر نہیں جاؤں گا۔ مجھے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وقت سب کچھ بتا دے گا۔ جو نفرت کی آگ تم نے سلگائی ہے اسی آگ میں
میں نے تمہیں بسم نہ کر دیا تو میرا نام بھی نوشین نہیں۔ اس میں جلتے ہوئے تم پچھتاؤ گے کہ کاش تم اس بات کو فراموش کر کے اپنا گھر برباد نہ کرتے۔ کاظم تمسخر سے ہنسا۔ ایسا تم کب کرنے والی ہو؟ بہت جلد، نوشین نے بڑے یقین سے کہا۔ ذرا جلدی کرنا، میں کب سے انتظار کر رہا ہوں کہ تم کون سا پتا پھینکتی ہو، کاظم نے کہا۔ جب تم دیکھو گے تو تمہارے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ نوشین نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس نے جو سوچا تھا اس کا علم کاظم کو نہیں تھا، بلکہ کاظم کے گمان میں بھی ایسی بات نہیں تھی کہ نوشین اس کے بارے میں ایسا سوچے بیٹھی ہے۔ نوشین نے چند دن سے اپنے ایک آدمی کو عامر کی نگرانی پر مامور کر رکھا تھا۔ عامر دوپہر کا کھانا اسی ریسٹورنٹ میں کھاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ریسٹورنٹ عامر کے ایک قریبی دوست کا تھا۔ یہاں وہ کھانا بھی کھاتا تھا اور اپنے دوست کے ساتھ گپ شپ بھی لگاتا تھا۔ نوشین اس وقت عامر کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی انتظار کے بعد جب عامر نہ آیا تو نوشین نے گھڑی میں وقت دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے سوچا شاید آج وہ نہیں آئے گا۔ عین اس وقت عامر دروازے سے اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ نوشین اسے دیکھ کر رک گئی۔ عامر کا رخ اپنے دوست کے آفس کی طرف تھا جو اوپر کی منزل پر تھا۔ ابھی وہ سیڑھیوں کے پاس پہنچا ہی تھا کہ نوشین بجلی کی سی تیزی سے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، کیسے ہو عامر؟ عامر نے ایک لمحہ نوشین کے چہرے کی طرف دیکھا، اسے پہچاننے کی کوشش کی کہ اس سے قبل اسے کہاں دیکھا ہے۔ پھر اس کی یادداشت نے کام کیا اور اسے یاد آ گیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم نے مجھے پہچانا؟ مسز کاظم۔ عامر مسکرایا۔ نوشین کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ تمہاری یادداشت بہت اچھی ہے۔ ہم دونوں کی ایک ہی ملاقات ہوئی تھی۔ تمہیں یاد ہوگا جب میری گاڑی خراب ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے۔ مجھے سب یاد ہے، عامر نے کہا۔ حالانکہ میری خواہش تھی کہ پھر ملاقات ہو۔ نوشین نے اس کی طرف مخمور نگاہوں سے دیکھا۔ عامر کا دل دھڑکا۔ بتانا چاہیں گی آپ کہ یہ خواہش کیوں تھی کہ ہماری دوبارہ ملاقات ہو؟ نوشین نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھا اور دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ بہت ہینڈسم ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف چل دی۔ اس کے یہ الفاظ ایسے تھے کہ وہ خوش ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ ان الفاظ کے حصار میں اس طرح آ گیا جسے کسی پرندے کو پکڑنے کے لیے اس کا من پسند دانہ ڈال دیا گیا ہو۔ عامر اس کے پیچھے چل پڑا۔ نوشین نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ عامر اس کے پیچھے آ رہا ہے، لیکن اسے اندازہ تھا کہ اگر عامر بھی دوسرے مردوں کی طرح دل پھینک ہوا تو اس کے پیچھے چل آئے گا۔ نوشین نے اپنی گاڑی کے پاس پہنچ کر لاک کھولا اور جو ہی گاڑی میں بیٹھا اس نے دیکھا کہ عامر اس کی گاڑی کے قریب کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کو مجھ سے دوبارہ ملنے کی خواہش تھی۔ اب دوبارہ ملا تو مجھے اسی جگہ چھوڑ کر یہاں چلی آئی ہیں۔ میری خواہش اپنی جگہ، لیکن میں نے سوچا تم کاظم کے ساتھ کام کرتے ہو، اس لیے میری بات سے زیادہ تمہارے نزدیک باس کی اہمیت ہوگی۔ نوشین نے کہا، وہ میرے باس ہیں لیکن آپ کی اہمیت اپنی جگہ۔ آج رات کا ڈنر ایک ساتھ کریں، وہاں ہم آسانی سے باتیں کر لیں گے۔ نوشین نے اسے پیشکش کی۔ عامر فوراً رضامند ہو کر بولا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کہاں ڈنر کرنا چاہیں گی آپ؟ مجھے اپنا کارڈ دو گے تم؟ نوشین نے کہا۔ عامر نے جلدی سے اپنا کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ نوشین نے اس کا کارڈ لیا اور مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ عامر کچھ دیر وہاں کھڑا رہا۔ نوشین نے رات کو ایک بڑے ہوٹل میں عامر کو بلا لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر تعریف کرتے رہے۔ پھر انہوں نے ڈنر کیا۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ وہ مسکراتے اور ہنستے رہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بے تکلف دوست ہوں۔ وہ جب ڈنر سے فارغ ہوئی تو ایک ہی گاڑی میں گھومنے لگے۔ ایک کشادہ سنسان سڑک پر نوشین نے اپنی گاڑی روک دی اور عامر کی طرف دیکھ کر بولی، میں اور کاظم الگ ہو رہے ہیں۔ ہماری اچھی زندگی گزر رہی تھی لیکن کاظم دوسری عورتوں میں دلچسپی لے رہا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھا۔ اس نے میرا بسا ہوا گھر اجاڑنا قبول کر لیا لیکن وہ ان عورتوں سے تعلق توڑنے پر راضی نہیں ہوا۔ دیکھ لو، ابھی ہماری طلاق نہیں ہوئی اور اس نے دوسری شادی بھی کر لی۔ جی میں جانتا ہوں کہ انہوں نے دوسری شادی بھی کر لی ہے، وہ بھی ایک کم عمر لڑکی کے ساتھ، عامر نے کہا۔ نوشین نے اپنے موبائل فون سے نائمہ اور کاظم کی تصویر نکال کر عامر کو دکھائی اور بولی، یہ دیکھو، اس نے یہ تصویر مجھے اسی لیے بھیجی ہے تاکہ میں اسے دیکھ کر جل جاؤں، مجھے تکلیف ہو اور میں اذیت میں مبتلا ہو جاؤں۔ یہ تو واقعی آپ کو جلانے والی بات ہے۔ کاظم یہ نہیں جانتا کہ جب عورت انتقام لینے پر آتی ہے تو پھر پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں کاظم سے فوراً چھٹکارا چاہتی ہوں لیکن مجھے طلاق دینا نہیں چاہتا۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ طلاق لے کر شادی کر لوں، پھر سے اپنا کاروبار جمانا چاہتی ہوں۔ مجھے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ میں نے بہت سوچا، پھر میری نگاہ جیسے تم پر آ کر ٹھہر سی گئی۔ میں جانتی ہوں کہ تم شادی شدہ ہو،
میری یہ بے وقوفی ہے کہ میں ایک شادی شدہ مرد کو پسند کر رہی ہوں، لیکن میرا دل تمہارے سوا کچھ اور سوچنے کے لیے راضی نہیں۔ آج تم سے ملاقات کر لی، ڈھیر سی باتیں بھی ہو گئی، میں نے اپنی دل کی باتیں کہہ دی اور اب یہ احساس ہونے لگا ہے نوشین تم پاگل ہو، ایک شادی شدہ مرد میں پناہ ڈھونڈ رہی ہو۔ ہاں میرا دل ایسا کہہ رہا ہے، مجھے احساس ہونے لگا ہے بہتر ہوگا ہم اسی جگہ سے واپسی کر لیں۔ نوشین نے یہ کہتے ہی کار سٹارٹ کی اور بیک گیئر لگا کر کار پیچھے کی اور ایک جھٹکے سے اسے گھما کر واپسی کے لیے موڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ نوشین کار کے آگے بڑھاتی عامر نے اسے گاڑی آگے بڑھانے سے روک دیا۔ میں شادی شدہ تو ہوں، کیا ہوا؟ میں ہر وہ کام کرنے کو تیار ہوں جو آپ مجھ سے کہیں۔ کیا کر سکتے ہو تم؟ میں اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہوں۔ کتنے سال ہو گئے تمہاری شادی کو؟ 8 ماہ۔ تم اپنی اس بیوی کو میری خاطر چھوڑ دو گے جس کی رفاقت میں تم نے 8 ماہ گزارے ہیں، اور میرے ساتھ تمہیں 8 گھنٹے نہیں ہوئے؟ نوشین نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ کی خواہش اور خوشی کے لیے ایسا کروں گا، عامر متانت سے بولا۔ نوشین اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ دونوں کے درمیان خاموشی حائل ہو گئی اور پھر نوشین نے کہا، میں نہیں چاہتی کہ تم میرے کہنے پر اپنی بیوی کو چھوڑو۔ ہم اس طرح بھی شادی کر سکتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے۔ میں کاظم سے طلاق لینے کی کوشش کر رہی ہوں، جیسے ہی میں اسے طلاق لے لوں گی تم سے شادی کر لوں گی۔ میں سچ کہنے میں آر نہیں سمجھتی۔ تم سے شادی کرنے کی 3 وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ تم مجھے پہلی ملاقات میں بہت اچھے لگے تھے، دوسرے تم بہت ذہین ہو اور بزنس کی باریکیوں کو جانتے ہو، اکثر تمہارے بارے میں کاظم بتا رہا ہوتا ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ میں تم سے شادی کر کے کاظم کو آگ میں جلتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہماری شادی سے اس کی آنکھوں میں انگارے بھر جائیں گے۔ اب بولو میرے ساتھ ہوگے؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ عامر مسکرایا، نوشین بھی مسکرا دی۔ نوشین نے اسے اس کی گاڑی کے پاس چھوڑا اور خود اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے عامر سے بہت سی باتیں پوچھ لی تھی، اس نے اسے بہت کچھ بتا دیا تھا۔ نوشین ایک نئی چال چلنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ عامر کی بیوی کا نام سارا تھا۔ وہ ایک ماڈرن لڑکی تھی اور پڑھائی ختم ہوتی ہی اس نے اپنی ایک دوست کے ساتھ مل کر شہر کے ایک پوش علاقے میں بوتیک کھول لیا تھا جو اچھا خاصا چل رہا تھا۔ سارا بوتیک کم جاتی تھی، وہاں کا سارا کام اس کی دوست نے سنبھالا ہوا تھا، جبکہ سارا گھر میں بیٹھ کر نت نیا ڈیزائن بنانے میں مصروف رہتی تھی۔ اس نے اپنے گھر کا اوپر والا کمرہ اپنے کام کے لیے مختص کر رکھا تھا، جہاں ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ عامر صبح 10 بجے چلا جاتا اور پھر وہ رات کو ہی واپس آتا تھا۔ اس دوران سارا کبھی بوتیک چلی جاتی یا اپنے کمرے میں چلی جاتی اور کپڑوں کے ڈیزائن بنانے میں مصروف ہو جاتی۔ سارا اپنے کام میں بہت مشتاق تھی۔ اس کے بنائے ہوئے ڈیزائن دوسرے ادارے بھی پسند کرتے تھے اور انہوں نے اچھی خاصی تنخواہ اور میرات پر اپنے ساتھ کام کرنے کی بھی اسے پیشکش کی تھی، جسے سارا نے قبول نہیں کیا تھی۔ وہ کبھی کبھار دوسرے اداروں کو بھی کپڑے کے ڈیزائن بنا دیتی تھی، لیکن اس کی زیادہ توجہ اپنے بوتیک پر رہتی تھی۔ سارا اپنے کام میں مصروف تھی جب اس کے پاس پڑا اس کا مہنگا موبائل فون بجنے لگا۔ اس نے اسکرین کی طرف دیکھا اور انجمی نمبر دیکھ کر ایک لمحے کو سوچا، پھر فون کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے نسوانی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ آپ سارا بات کر رہی ہیں؟ فیشن ڈیزائنر سارا عامر۔ جی بات کر رہی ہوں، آپ کون؟ سارا نے پوچھا۔ میرا نام نوشین ہے، مجھے آپ کا نمبر ایک دوست نے دیا تھا اور آپ کے کام کی بہت تعریف کی۔ اتفاق سے میں آپ کے علاقے میں ہی ہوں، اگر آپ مجھے کچھ وقت دے سکتی ہیں تو ہم ایک اچھی سی ملاقات کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف سے نوشین نے کہا، آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ میں ایک بہت بڑی بوتیک چین کھولنے کی تیاری میں ہوں، مجھے آپ سے اسی سلسلے میں بات کرنی ہے۔ سوری، میں صرف اپنے بوتیک کے لیے کام کرتی ہوں۔ بے شک آپ انکار کر دیں، لیکن مجھے وہ انکار اچھا لگے گا جو آپ مہمان نوازی کی بات کریں۔ آپ کے دروازے پر آئی ہوں، ملاقات کا موقع ضرور دیں۔ نوشین نے مسکراتے ہوئے کہا تو سارا سوچنے لگی اور پھر پوچھا کہ اس وقت آپ کہاں ہیں؟ نوشین نے بتایا تو سارا کمرے سے باہر نکل گئی۔ نوشین قریب ہی تھی، اس لیے سارا نے فون پر اسے اپنا پتہ سمجھا دیا۔ 2 منٹ میں نوشین اس کے گھر پہنچ گئی۔ سارا اسے ڈائننگ روم میں لے گئی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد نوشین نے کہا، میں اپنا بزنس شروع کر رہی ہوں، میری تیاری مکمل ہے، میں ملک بھر میں بوتیک چین شروع کرنے جا رہی ہوں۔ آپ کے کام کی تعریف سنی تو آپ کے پاس آئی کہ آپ میرے لیے کام کریں۔ مجھے پہلے بھی خاصی آفرز ہو چکی ہیں، میرا یہ شوق ہے اور میں اسی شوق کو اپنے لیے استعمال کرتی ہوں۔ آپ وقت ضائع کر رہی ہیں، بہت سا پیسہ کمانے کا چانس گھر بیٹھ کر آپ کھو رہی ہیں۔ نوشین نے کہا، پیسہ کمانے کا شوق ہوتا تو بہت پہلے کوئی بڑی آفر قبول کر لیتی، سارا مسکراتے ہوئے بولی۔
नौशीन ने अपने पर्स से एक नोट बुक निकाल कर एक कागज़ पर अपना फ़ोन नंबर लिखा और वो कागज़ उस नोट बुक से लग करके सारा की तरफ बढ़ाती हुई कहा, ये मेरा नंबर है, आप सोच लें, मुझे इसी हफ्ते बता दें। अब तक आपको जितनी भी ऑफ़र हो चुकी हैं मैं इनसे ज़्यादा पैसा और मिराद देने को तैयार हूँ। सहारा ने कागज़ लेकर एक तरफ रख दिया और कहा, मेरी मुलाजमत चली गई है, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। मैं आपको बिल्कुल तकलीफ ना देती, लेकिन इस इरादे से आपके हाथ की बनी हुई चाय पीने के लिए रुक रही हूँ। शायद इस दौरान कुछ ऐसी बातें हो जाएं कि आप मेरे साथ काम करने के लिए आमादा हो जाएं। नौशीन बोली। सारा मुस्कुराकर बोली, आप ये कोशिश भी करके देख लें। सारा उठकर कमरे से जाने लगी तो नौशीन भी खड़ी हो गई। अगर आप माइंड ना करें तो मैं भी आपके साथ किचन तक चलूं। मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप आना चाहें तो आ जाए। सारा ने बिला तामुल सारे लाया। नौशीन उसके साथ डाइनिंग रूम से बाहर निकल गई। सारा चाय बनाती रही और नौशीन इसे अपने बारे में बताती रही। सारा के बाप का कारोबार में एक नाम था, इसीलिए नौशीन ने सर हिलाती हुई कहा कि वो उन्हें जानती हैं। कुछ मजीद बातों के बाद सारा घुल मिल गई। सारा की जिस इनकार में सख्ती थी, अब लगता था जैसे वो इस पर सोचने के लिए आमादा हो गई हो। सारा ने अच्छी सी चाय पिलाई और चाय ख़त्म करने के बाद नौशीन ने पर्स से एक छोटा सा गिफ्ट पैक निकाल कर सारा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं कभी किसी के घर खाली हाथ नहीं गई, इसीलिए आपके लिए छोटा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं थी, मेरी खुशी के लिए रख लें, मुझे अच्छा लगता है, नौशीन ने कहा। सारा ने वो गिफ्ट पैक शुक्रिया अदा करते हुए लिया। जब नौशीन इस घर से रुखसत हुई तो इसने एक बार फिर सारा से कहा वो उसके फ़ोन का इंतज़ार करेगी। नौशीन चली गई और सारा सोचने लगी, जितनी इसे काम की ऑफर्स हुई हैं, अगर वो कबूल कर लेती तो इस वक्त अच्छा खासा पैसा कमा लेती। बाज़ औक़ात इंसान की सोच नहीं बदलती और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जिस सोच को वक्त नहीं बदल पाता उसे चंद लम्हे बदल देते हैं। सारा की ऑफ़र बहुत ज़्यादा थी और ऐसी ऑफ़र सुनकर कोई भी अपनी सोच बदल सकता था। सारा सोचने पर मजबूर हो गई थी। वो अपनी इस मखसूस कमरे में जाकर बैठ गई कि इसने अपना अधूरा काम मुकम्मल करना है। इसके ज़हन में वो पेशकश थी जो नौशीन ने की थी। वो ऐसी पेशकश थी जो इससे कबल किसी ने नहीं की थी। सारा उस दिन ठीक से काम नहीं कर सकी थी। वो जब भी अपने काम की तरफ माइल होती उसे नौशीन की बातें याद आने लगती। फिर अचानक उसका ध्यान उस गिफ्ट पैक की तरफ चला गया जो नौशीन इसे देकर गई थी। सारा ने कागज़ फाड़कर अलग किया तो अंदर से एक छोटा सा डब्बा निकला। जब इसने डब्बा खोला तो उसकी निगाहें उस तोहफे पर मुंजमद होकर रह गई। नौशीन ने इसे खूबसूरत और बहुत कीमती घड़ी दी थी। घड़ी की सुई घूम रही थी और वक्त बिल्कुल ठीक था। सारा ने वो डिबिया बंद कर दी। रात को आमिर वक्त से कुछ पहले आ गया। दोनों ने एक साथ खाना खाया तो सारा को चुप देखकर आमिर ने पूछा, क्या बात है, चुप चुप हो, क्या सोच रही हो, कोई परेशानी है क्या? सोच रही हूँ, लोग मेरा काम पसंद करते हैं, कोई ना कोई ऑफ़र मिलती रहती है। मैं कई ऑफ़र्स ठुकरा चुकी हूँ, आज भी मुझे बहुत अच्छी ऑफ़र हुई है। पैसा कमाने का मौका बार बार गंवाना भी अक्लमंदी नहीं। मैं काम कर रहा हूँ, तुम्हारा बुटीक भी अच्छा चल रहा है, हमें और पैसे की क्या ज़रूरत है? इसीलिए जो काम कर रही हो और जितना कर रही हो इसी पर इत्तफाक करो। आमिर ने कहा, मुझे आज जो ऑफ़र मिली है वो बहुत बड़ी है, एक साल में अच्छा खासा कमा सकती हूँ। क्या ऑफ़र हुई और किसने ऑफ़र दी है? आमिर ने पूछा। जमील अहमद हमारे शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी बेटी आज यहाँ आई थी, बहुत ग्रेसफुल है, वो बुटीक का कारोबार वसी पैमाने पर करना चाहती है, इसने मुझे ऑफ़र की है, सारा ने बताया। वो यहाँ आई थी, क्या नाम है उसका? आमिर ने हैरत से पूछा। इसका नाम नौशीन है। नौशीन यहाँ आई थी। आमिर के मुंह से भी साख्ता निकला। हैरत उसके चेहरे पर आया थी। जिस तरह से तुमने पूछा है मुझे लग रहा है तुम जानते हो नौशीन को। सारा मुतहय्यर सी होकर उसकी तरफ देखने लगी। मैं इसे जानता नहीं हूँ, तुमने बताया कि जमील अहमद की बेटी आई थी तो मुझे सुनकर हैरत हुई। वो बहुत बड़े कारोबारी लोग हैं। अब मैंने सोचती कहा, नौशीन मेरे काम की बहुत तारीफ कर रही थी, इसने मुझे अच्छी ऑफ़र की है, मेरा ख्याल है मुझे इसकी ऑफ़र कबूल कर लेनी चाहिए, इस बार मुझे मौका नहीं गंवाना चाहिए। सारा ने कहा, देख लो, अगर तुम कर सकती हो तो कर लो, मगर मेरा मशवरा है इसकी ज़रूरत नहीं, तुम्हारा बुटीक तुम्हें अच्छा मुनाफा दे रहा है। आमिर इसे रोक भी नहीं रहा था और चाहता था कि वो नौशीन के साथ काम ना करे। इससे इस बात की हैरत थी कि नौशीन इसके घर तक कैसे पहुंच गई। आमिर, मेरा ख्याल है कि मुझे नौशीन की ऑफ़र कबूल कर लेनी चाहिए, प्लीज़ तुम मुझे काम करने दो, फ्यूचर में हमें पैसों की ज़रूरत होगी, अभी हम दो हैं, हमारे बच्चे होंगे और बड़ा घर भी चाहिए होगा। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। आमिर इनकार नहीं कर सकता था। वो उसी वक्त नौशीन को कॉल करना चाहता था और इससे दरियाफ्त करना चाहता था कि वो उसके घर तक कैसे पहुंची।
عامر نے بات ختم کرنے کے لیے کہا، جیسے تمہاری مرضی، تم کام کرنا چاہتی ہو تو کر لو۔ اچھا میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، 1 منٹ رکو، سارا نے کہا اور نوشین کی دی ہوئی گھڑی اٹھا لی اور عامر کو دکھاتے ہوئے کہا، خاندانی لوگ ہیں، نوشین کہہ رہی تھی، وہ کبھی کسی کے گھر خالی ہاتھ نہیں گئی، اسی لیے وہ میرے لیے ایک گھڑی لے کر آئی تھی۔ عامر کے لیے یہ بات بھی حیران کن تھی، اتنی قیمتی گھڑی اور وہ بھی پہلی ملاقات میں۔ ہاں خاندانی اور بڑے لوگوں کے اگر دل کشادہ ہوں تو ایسے تحفے عام سی بات ہے۔ عامر یہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ باہر جاتے ہی اس نے چلتے ہوئے موبائل فون نکالا اور نوشین کو کال کی۔ نوشین پہلے ہی اس کے کال کا انتظار کر رہی تھی، اسے یقین تھا کہ جب اسے معلوم ہوگا کہ وہ اس کے گھر گئی تھی وہ کال ضرور کرے گا۔ نوشین نے مسکراتے ہوئے فون کان سے لگا کر کہا، ہیلو عامر بول رہا ہوں۔ عامر بولا، جی جناب کیسے ہیں؟ آپ آج میرے گھر آئی تھی؟ نہیں میں تو آپ کے گھر نہیں گئی، میں جانتی نہیں کہ آپ کا گھر کہاں ہے، کیوں کیا بات ہوئی ہے؟ نوشین نے حیرت کا اظہار کیا۔ آپ میرے گھر آئی تھی، آج آپ سارا سے ملی تھی۔ عامر بولا، سارا؟ ہاں وہ فیشن ڈیزائنر، میں اس کے گھر گئی تھی، اپنے بوتیک کے لیے اس سے کام کی آفر کی ہے، بہت اچھا کام کرتی ہے۔ سارا میری بیوی ہے۔ کیا کہا تم نے؟ سارا تمہاری بیوی ہے؟ کیا واقعی؟ نوشین نے کچھ اس طرح حیرت کی اداکاری کی جیسے اس پر پہلی بار حقیقت منکشف ہو رہی ہے۔ مجھے تو سن کر حیرت ہو رہی ہے، مجھے نہیں معلوم تھا وہ تمہاری بیوی ہے۔ کیا آپ کو واقعی معلوم نہیں تھا کہ وہ میری بیوی ہے؟ مجھے کیا پتا، مجھے اس کے کام کے بارے میں علم تھا، بڑی مشکل سے مجھے ایک دوست نے اس کا نمبر دیا اور میں رابطہ کر کے وہاں پہنچ گئی۔ ویسے تم فکر مند ہو گئے ہو کہ میں وہاں کیوں گئی تھی۔ دراصل میں نہیں چاہتا کہ سارا کو ہمارے بارے میں پتہ چلے، عامر نے متانت سے کہا۔ ویسے اچھا ہوا کہ اس سے میری ملاقات ہو گئی، تم اس سے میرے ساتھ کام کرنے کی اجازت دے دو، ہم دونوں کے تعلق کے بارے میں سے کبھی علم نہیں ہو سکے گا۔ میں نے اسے بہت اچھی پیشکش کی ہے، وہ میرے ساتھ کام کرے گی تو کام میں اتنی مصروف ہو جائے گی کہ اسے ہمارے تعلق کے بارے میں جاننے کی فرصت ہی نہیں ملے گی، نوشین بولی۔ عامر نے سوچا، نوشین ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اس نے نوشین کی بات سے اتفاق کیا، پھر کہا، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔